والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، 257. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی، مومنوں کا کارساز ہے، جو ان کو ظلمات سے نکال کر، تاریکی سے، ظلمات اندھیرے سے، ڈارکنیس سے نکال کر اجالے کی طرف، لائٹ کی طرف لاتا ہے. من الظلمات الی النور، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کا ولی. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت. وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنمی، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. جو طاغوت جن کا ولی ہے، جو طاغوت کے ہمنوا ہیں، جو طاغوت کو ماننے والے ہیں، جو طاغوت کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یخبر تعالی انہ یہدی من اتبع رضوانہ سبل السلام فیخرج عبادہ المؤمنین من ظلمات الکفر والشک والریب الى نور الحق الواضح الجلی المبین السهل المنیر، وان الکافرین انما ولیہم الشیاطین تزین لهم ما هم فیہ من الجہالات والضلالات ویخرجونہم ویہیدون بہم عن طریق الحق الى الکفر والافک. یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جس نے بھی اللہ رب العالمین کے احکام کو مانا، اس کی اتباع کی، تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور وہ تاریکی کفر کی، شک کی، ریب کی، ان تاریکیوں سے اللہ رب العالمین ان کو نکالتا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. الی نور الحق الواضح الجلی المبین السهل المنیر. اللہ رب العالمین جو ان کو حق کی طرف، جو واضح راستہ ہے، جو سیدھا اور سچا راستہ ہے، اس راستے کی طرف اللہ رب العالمین لے کر آتا ہے. لیکن اس کے برعکس کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو ولی ہے یہ شیاطین ہے، اور شیاطین تزین لہم ما ہم فیہ، کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، ان کو ان کے کام کو مزین کر کے بیان کرتا ہے. گویا ان کے کام میں 4 چاند لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، تمہارا جو منہج ہے، تمہارا جو طریقہ ہے، جس راستے پر تم ہو وہی راستہ صحیح. یہ حق کا راستہ، اس کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ ڈائلاگ مارتا ہے آدمی. کتنے لوگ ہیں دیکھنے والے، کتنے لوگ ہیں سننے والے، کتنے لوگ ہیں سمجھنے والے. اور اگر تم فنڈامنٹلسٹ بن جاؤ گے، بنیاد پسند بن جاؤ گے،
बुनियाद पसंद बन जाओगे तो तुम्हें मियां फिर शहर छोड़ना पड़ेगा। किस किस से कटोगे बताओ आप, किस किस से दूर जाओगे आप, ये बताओ। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैमाना दे दिया आपको कि आप निभाओ उसको, आप निभाओ उसको जो अल्लाह और उसके रसूल को निभा रहा है, आप साथ उसका दो जो अल्लाह और उसके रसूल का साथ दे रहा है। आप अल्लाह और उसके रसूल का साथ नहीं दे रहे हो, उन लोगों का साथ नहीं दे रहे हो जो अल्लाह और उसके रसूल का साथ दे रहे हैं, गैरों का साथ दे रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कहां, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाएगा, बिल्कुल नहीं फरमाएगा माफ। क्यों? कि आपने अल्लाह के रास्ते को छोड़कर शयातीन के रास्ते को अपनाया, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारे आमाल को मुज़य्यन करके बयान कर दिया। मिनल जहालाती व ज़लालाती व युखरिजूनहुम व युहीदून बिहिम अन तरीक़िल हक़, ये हटाते हैं, दूर करते हैं तरीक़े हक़ से, हक़ रास्ते से। शैतान का काम तो ये होता है, कुफ्र की तरफ ले आते हैं, बोहतान की तरफ ले आते हैं, इल्जामों की तरफ ले आते हैं। गोया वो कोई ऐसा काम करवाना चाहता है, कोई ऐसा काम करवाना चाहता है जिस काम के जरिए से आप राह हिदायत से हटकर राह जलालत में आ जाओ। आप राह हिदायत से हट गए, राह जलालत में आ गए। गोया जब तक बाल सर में था उसकी कीमत थी, लेकिन अब बाल सर से निकल गया, वो कहीं जाए, नाली में गिरे, घोड़े में गिरे या कहीं गिरे, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिक्र किया है कुरान मजीद में, सिर्फ तागूत के बारे में नहीं, औलियाए तागूत का भी जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ये जो मैंने आयत आपके सामने पेश की, इसमें सिर्फ तागूत का नहीं बल्कि औलियाए तागूत का भी जिक्र है। क्योंकि तागूत को जब तक तागूती मनसब पर फाइज ना किया जाए वो रब बन ही नहीं सकता। जब तक तागूत को तागूती मनसब पर फाइज ना किया जाए वो तागूत नहीं बन सकता। इससे पिछले दर्स में हमने सारी बातें तफसील के साथ में बयान की। अब तफसील के साथ में उन बातों को सुने, हम 2 मरतबा फिर उन बातों को दोहराएंगे जो पिछले दर्स में हमने जिक्र किया है, वो मुकर्रर हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आगे की कुछ बातें हम आपके सामने रखें। अगर इसको सुनना है आपको कि तागूती मनसब पर तागूत कैसे फाइज होते हैं, तो उसका जिक्र आपको मिलेगा। और आगे अब आप सुने। चुनांचे तागूत अपने तकर्रुर के लिए औलिया तागूत का मोहताज होता है। अब बताइए कि अगर इस मुल्क के तागूत का चुनाव लोगों के वोट नहीं करते तो और क्या चीज़ है जो तागूत की तकर्रुरी की रस्म पूरी करती है। तागूत को मुंतखब करने के लिए ये वोट का ही इस्तेमाल होता है। वोट के सिलसिले में हमने पिछले दर्स में आपके सामने काफ़ी कुछ बातें रखी। तो तागूत के इंतखाबात की सूरत में बातिल की ये हम नवाई तो बहुत बड़ी बात है। तागूत के इंतखाबात की सूरत में बातिल की ये हम नवाई तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो जालिमीन की जानिब थोड़े से झुकाव और मैलान ही की वजह से जहन्नम की वही सुनाई। थोड़ा सा मैलान, थोड़ा सा झुकाव। दलील? हाँ तो लीजिए साहब दलील, बगैर दलील के हम बात नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। ये सूरह हूद की आयत नंबर 113। और अब इसमें आप मौलाना मौदूदी के हवाले से नहीं बल्कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इस तफसीर के सिलसिले में क्या बयान करते हैं। उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की का वो कौल नकल किया है। वो फरमाते हैं कि ला तरकनू से मुराद है मैलान भी ना रखो, आपके दिल का रुझान भी ना हो। गए यार अगर मुन जीत जाए, समझ रहा, इतना मैलान भी ना हो, चेजा की जा करके आपने वोट दे दिया, अरे फलाना ना जीत जाए, फलाने को जीतना चाहिए यार, इतना भी अगर आपका मैलान हो गया तो ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की वही सुना दी, जहन्नम की वही, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा थोड़ा मैलान उनकी तरफ चला गया। सूरह मोहम्मद की वायत भी हमने आपके सामने जिक्र की, आपने इससे पहले सुनी उसको कि सनुतीउकुम फी बादिल अम्र। अरे छोड़ो दादा, हम आपकी बात नहीं मानते, थोड़ी बात आपकी मान लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह का मानने वाला हो वो थोड़ा भी
دوسرے کی بات کو کیسے مان سکتا ہے جبکہ وہ اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہے, اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے؟ تھوڑا بھی میلان, تھوڑا بھی جھکاؤ اس کا غیر اللہ کی طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی چیز کو ذکر کیا, یہ لکھتے ہیں مجموعۃ التوحید میں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا ترکنوا سے مراد ہے میلان بھی نہ رکھو. اکرمہ فرماتے ہیں مراد ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو, ان سے محبت اور لگاؤ نہ رکھو, انہیں مسلمانوں کے امور نہ سونپو, مثلا کسی فاسق فاجر کو کوئی عہدہ سونپ دیا جائے. میلان بھی نہ رکھو, ان سے محبت بھی نہ رکھو, انہیں اپنے معاملات بھی نہ سونپو. کتنے ایسے معاملات ہیں جو آدمی اپنے ان کو سونپ دیتا ہے, کتنے ایسے معاملات ہیں. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو ظالموں کے ظلم کے لیے دوات بنائے, سفیان ثوری یہ کہتے ہیں کہ جو ظالموں کے ظلم کے لیے دوات بنائے یا قلم تراش دے یا انہیں کاغذ پکڑا دے, ایک کاغذ اٹھایا اور پکڑا دیا, جو ظالموں کے ظلم کے لیے دوات بنائے یا قلم تراش دے یعنی پین دے یا انہیں کاغذ پکڑا دے, تو وہ بھی اس آیت کی وعید میں آتا ہے. ایک مرتبہ پھر کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا ترکنو سے مراد میلان بھی نہ رکھو. اکرمہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو, تم ان کی بات نہ مانو, ان سے محبت اور لگاؤ نہ رکھو, نہ انہیں مسلمانوں کے امور سونپو, مثلا کسی فاسق فاجر کو کوئی عہدہ سونپ دیا جائے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو ظالموں کے ظلم کے لیے دوات لکھے. اب آدمی پوچھے گا کہ یہ سفیان ثوری کون ہے؟ تو قاضی صاحب کو پہلے بولیں گے کہ لکھ کر بتاؤ آپ سفیان ثوری کیسا لکھتے ہیں, لکھ کر بتاؤ پہلے آپ. تو امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو ظالموں کے ظلم کے لیے دوات بنائے یا قلم تراش دے یا انہیں کاغذ پکڑا دے, وہ بھی اس آیت کی وعید میں آتا ہے. مجموعۃ التوحید, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بریدہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ منافق کو صاحب جناب تک بھی نہ کہو, کیونکہ اگر وہ تمہارا صاحب ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا. مجموعۃ التوحید از محمد بن عبد الوہاب. ڈونٹ کال ہم سر, عزت مت دو اس کو, جناب مت بولو آپ, صاحب مت بولو آپ اس کو. اگر آپ نے اس کو صاحب بول دیا تو گویا آپ نے اپنے رب کو ناراض کر لیا. ایک وہ آدمی جو اللہ کے احکام کا نافرمان ہے, وہ آدمی جو طاغوت ہے, اولیاء طاغوت ہے, تم اس کو سر کہہ رہے ہو, تم اسے صاحب کہہ رہے ہو, تم اسے عالی جناب کہہ رہے ہو, تو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا اس میں نہیں ہوگا. گویا آپ بول رہے ہو کہ جناب شیطان صاحب, جناب شیطان صاحب آپ یہاں سے نکل جائیے. کبھی دیکھا ہے کسی فلم میں کہ ہیرو کا چھوٹا بچہ بھی ویلن کا نام لیتا ہو اور اس کو صاحب کہتا ہو؟ کبھی اگر سنا ہو, کبھی اگر دیکھا ہو تو بتانا آپ. دشمنی تو ایسی, الحب للہ والبغض للہ, محبت اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. اور یہ اتنی اونچی چیز ہے, اتنی اونچی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ایسے آدمی کو جس نے اللہ واسطے دوستی کی یا اللہ واسطے دشمنی کی. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. منہم
رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ، کہ دو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے خاطر دوستی کی اور اللہ کے خاطر دشمنی کی. لیکن اب ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی دوستی اور دشمنی کی. میرے باپ کا دوست تو میرا دوست، میرے دوست کا دوست تو میرا دوست، جبکہ ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے اللہ کا دوست تو میرا دوست، اللہ کا دشمن تو میرا دشمن. آپ تصور میں بھی کیسے لا سکتے ہیں کہ آپ کے باپ کا کوئی بڑا دشمن ہو، اس کی امداد کر دیں، آپ اس کو کرسی دے کر بٹھا دیں. آپ جو اللہ کا دشمن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس کے لیے تم کینواسنگ کر رہے ہو، اس کے لیے تم گھر گھر جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر ووٹ مانگ رہے ہو کہ بھول نہ جانا، ہمیں بھول نہ جانا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ فریاد لے کر، ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں یاد رکھنا فلانی تاریخ تک، اور ہمیں تم بس کسی طرح سے جتا دینا. آپ کو تو بتایا ہی نہیں گیا. علماء نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ طاغوت کیا ہے. طاغوت کی حمایت کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ آج کے علماء سو طاغوت کے تا سے تک واقف نہیں. آپ کو الف غین واو اور تا کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ طاغوت کے تا سے تک واقف نہیں. کیا معلوم بہت سے لوگوں کو طاغوت بھی لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ تے سے لکھ دیں گے، جبکہ تا جس کو ہماری عام بھاشا میں جو ہم سمجھتے ہیں توئے بولتے ہیں، توئے، توئے، زوئے، اوئے، اوئے، کیا ہے یہ؟ کیا پڑھا؟ کیا سمجھا؟ اگر پروننسیشن آپ کا صحیح نہیں ہے، عربی کو آپ پڑھ رہے ہو تو عربی لہجے میں پڑھو، عربی کو عربی انداز میں سیکھو. اگر آپ انگلش سیکھنے بیٹھ جاتے ہو تو آپ کا ٹیچر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا پروننسیشن آپ کو صحیح کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے. آپ چاہتے ہو کہ اچھی انگریزی بولو تو آپ کو امریکن لہجہ اختیار کرنا پڑے گا. امریکن لہجے میں بات کرو آپ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یو نو سم تھنگ، آپ کچھ جانتے ہو، امپریشن الگ پڑے گا. آپ شارٹ فارم کا زیادہ سے زیادہ یوز کرو. شارٹ فارم آپ یوز کرو گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کچھ جان رہے ہیں. تو گویا وہ جیسا لے کر جاتا جا رہا ہے آپ جاتے جاؤ. جب تک وہ آئی ول بولتا رہا تو آپ بھی آئی ول بولتے رہے. جب وہ آئی بولنے لگا تو آپ بھی آئی بولنے لگے. کیا ہے یہ؟ اور جب قرآن پڑھنے کی بات آئی تو پڑھنے لگے الف بے تے سے جیم بول گئے. کوئی بتا رہا ہے کہ الف با تا سا جیم ہا خا دال، نہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، سکہ وہی جو چلتا ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ عربی آج پوری دنیا کی کامن لینگویج ہونی چاہیے تھی. کامن لینگویج، جیسا کہ آج انگلش کامن لینگویج ہو گئی. کھیڑے کا بچہ انگلش کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے لیکن عربی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. آپ جب عربی نہیں جانو گے تو قرآن کو سمجھو گے کیسے؟ آپ عربی نہیں جانو گے تو یہ طاغوت اور اولیاء طاغوت کے بارے میں سمجھو گے کیا؟ آپ قرآن نہیں پڑھو گے تو نبی کے مشن کے بارے میں کیسے جانو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کا اگر کوئی خاندانی دشمن ہے تو آپ کی عصبیت یہ کہتی ہے کہ یار اس کی ہیلپ مت کرو.
اس کی ہیلپ مت کرو، اس کی مدد مت کرو. ہاں لیکن اگر ایک غیر ہے وہ اگر ہمارے برے وقت میں کام آیا تھا تو اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو. گویا جو کچھ چل رہا ہے عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کہ ہماری برادری ایسی تو ہم ایسا رہیں گے، ہماری برادری یہاں لے کر جاتی ہے، ہم اپنی برادری کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کوئی غوث کا دامن نہیں چھوڑتا، کوئی برادری کا دامن نہیں چھوڑتا. دونوں میں فرق ہے کیا؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شعوبا وقبائل لتعارفوا انما کرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے یہ جو قبیلے بنائے، یہ جو قبیلے بنائے الگ الگ، وہ اس وجہ سے کہ لتعارفوا، تاکہ تم پہچان لو، تاکہ تم جان لو کہ مسئلہ ہے کیا. اچھا یہ فلانی جگہ کے ہیں، یہ فلانی جگہ کے ہیں. اچھا یہ اپنے نام کے آگے سیونی لکھتے ہیں، سیونوی، ہاں تو یہ سیونی کے رہنے والے ہیں. یہ اپنے نام کے آگے جبل پوری لکھتے ہیں تو یہ جبل پور کے رہنے والے ہیں. یہ ناگپوری لکھتے ہیں، یہ ناگپور کے رہنے والے ہیں. یہ الگ الگ جو نام بنے یہ پہچان کے لیے، لیکن تم نے ان کو ذات بنا لیا، برادری بنا لیا. قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم میں نہیں، تم ایک تھے، ایک. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تم کو ایک امت بنایا، امت وسط بنایا، تم کو خیر امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ. شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہو جائے. تم گواہی دینے کے لیے آئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن تم جمہوریت کی گواہی دینے لگے. مولوی نے تم کو بتا دیا کہ یہ ایک گواہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس سے جو گواہی کو چھپائے اس کے لیے یہ عذاب، ووٹ نہ دینے پر بھی عذاب کی وعید بتا دیتا ہے. اتنا کمال کا مولوی کہ آپ اگر ووٹ نہیں دو گے تو آپ کو عذاب ملے گا، یہ ثابت کر دیتا ہے وہ ممبر رسول سے. لیکن ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جسارت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ یہاں پر خالص قرآن پیش کیا جاتا ہے. بتاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ تمہارا دشمن ہے یا نہیں؟ یس اور نو، جواب دو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کی زبان میں کیا لفظ آئے گا؟ ہے نا کہ یہ ہمارا دشمن ہے. اب آپ دشمن کا سپورٹ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکھم النار، سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کے اندر. ہلکا سا میلان بھی مت رکھو. تم پارٹی ان کے ساتھ، تم ان کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہو یا پھر وہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تو تم اپنی ایک الگ پارٹی بنا لے رہے ہو. اب تم اس کا نام MIM رکھو یا AAP رکھو، کچھ بھی رکھو آپ، لیکن بہرحال آپ حصہ ہو اس ایک نظام کا، اور آپ طاغوت کے زمرے میں پہنچ گئے، خود طاغوت بن گئے. لیکن لوگ ان کو طاغوت نہیں کہتے. علماء پر پوری طرح سے ان کا سپورٹ، پوری طرح سے ان کی تائید، اور ان کی تائید کرتے اور ان کو لے کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ آیتوں کو پھر نکال کر الگ کرنا ہوگا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکھم النار. ہاں یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے جو یہ ایک حدیث ذکر کیا مجموعۃ التوحید کے اندر کہ منافق کو صاحب تک نہ کہو، جناب بھی صاحب اور جناب تک بھی نہ کہو، کیونکہ وہ اگر تمہارا صاحب ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا. تم صاحب اس کو کیسے بول سکتے ہو؟ کیسے اس کو تعظیم دے سکتے ہو؟ کیسے تعظیم دے سکتے ہو آپ؟ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہم جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ہر درس میں اس سلسلے میں الگ الگ زاویے سے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ دلائل کو آپ کے سامنے رکھ کر کے ہم باتیں پیش کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے آپ کہ شرک میں یہ معاونت تو خیر بڑی بات ہے. سود جو صرف ایک گناہ ہے، اسلام نے اس کے لیے جو راستے بند کیے ہیں ذرا ان پر بھی نظر ڈالیے.
عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف سود کھانا حرام ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، نمبر 1 سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی کھاتا لکھنے والے پر، سودی معاملے کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ وقالا ہم سوا، کہا کہ یہ سب برابر ہیں۔ گواہ کا کیا معاملہ ہے؟ نہ اس کو کچھ ملتا ہے نہ کچھ ہوتا، وہ تو صرف گارنٹر ہے، صرف گارنٹر، لیکن اس کے گواہ پر بھی اس کا کھاتا لکھنے والا وہ تو محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے بیچارہ۔ ارے میاں تم کچھ بھی بتاتے ہو بھائی، تم جا کر کے بیٹھتے ہو اسکول میں پڑھاتے ہو تو لکھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے وہ حلال ویسے وہ حلال۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک دونوں حلال، ہمارے نزدیک دونوں حرام۔ دلیل پھر دیں گے، لیکن تم مانتے کہاں ہو؟ کتنی دلیل سنو گے، کتنی دلیل سنو گے؟ دلیل دے دے کر ہم پریشان ہو گئے، لیکن اب تمہارے کان بالکل بند ہو گئے، تم سننا نہیں چاہتے کہ تم دلیل بولو، ہم دلیل دیں گے، لیکن شرط ایک ہے کہ تمہیں سدھرنا پڑے گا، ورنہ منکر حدیث کون تم خود فیصلہ کرنا۔ بھائی حدیث آپ کو سنا دی گئی، اب حدیث پر آپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے، گویا سنانے کے بعد میں آپ نے حدیث کو نہیں مانا، صرف آپ زبان سے یہ بول رہے ہو کہ نہیں ہاں ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا انکار کر رہے ہو آپ، عملی طور پر اس حدیث کا انکار کر رہے ہو آپ، تو آپ حدیث کو ماننے والے ہوئے یا حدیث کا انکار کرنے والے؟ لیکن تم نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا، ایک قانون بنا لیا، یا اپنی ایک سوچ بنا لی کہ ہمارے مسلک کا آدمی اگر کچھ بات بیان کرے گا تو ہم اسی کو مانیں گے، اور کوئی اگر ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہوگا تو وہ جو بھی بیان کرے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں کہ اگر ایسا آدمی مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، تعصب رکھ کر اپنے دل میں جو مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، گویا وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھا، کافر کی موت مرا وہ۔ اب اللہ کو جا کر کے وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی کھاتا لکھنے والے پر، اور سودی معاملے کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ مسلم کتاب البیوع باب الربا۔ آج کے فقیہوں کی نظر خوردبین کیوں نہیں رکھتی؟ آج کے فقیہوں کی نظر خوردبین کیوں نہیں دیکھتی کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو سود کی چٹنی بھرنے والا مجبور نہ ہو اور بخوشی پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر کھاتا لکھنے والے اور راہ چلتے گواہ بن جانے والے کس طرح سے سود سے پیٹ بھرنے والے کے برابر کے مجرم ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سود کھا رہا ہے اور ایک آدمی سود نہیں کھا رہا ہے، محنت کی کمائی کھا رہا ہے، جو کچھ وہ وقت دے رہا ہے لکھ رہا ہے، وقت دے رہا ہے لکھ رہا ہے۔ ادھر تو گواہ کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، گواہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں، صرف اس نے جا کر کے دستخط کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، باقی وہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ اپنی محنت کا کھا رہا ہے۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ارے سنو، اگر دین میں رائے کا کوئی عمل دخل ہوتا نا تو موزے میں نیچے مسا کرنے کا رہتا، موزے میں اوپر مسا کیا جاتا ہے۔ تو جتنا تم کو حکم دیا جائے نا اتنا سمجھا کرو، زیادہ اپنا دماغ لڑانے کی کوشش مت کرو، زیادہ اپنا دماغ لگانے کی دین کے معاملے میں کوشش نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا، حدیث پاک میں آگے حرام حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کو حرام نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک کہ کوئی وحی نازل نہ ہو جائے آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بیان کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ाविल लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, अपनी तरफ से अगर कोई बात पेश कर देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दाएं हाथ से पकड़ लेता। फूफी से निकाह अक़्द हराम है, कुरान में इसकी कोई दलील, हदीस में इसकी दलील मिलती है ना। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बयान नहीं किया, क्योंकि कुरान की कुछ तफसीर अहादीस पाक करती है, कुरान की कुछ तफसीर अहादीस पाक करती हैं। तो गोया आप अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, शरीयत ने आपको जितना हुक्म दे दिया है उतने हुक्म पर आप अमल करें। आप खामोशी से मोज़े के ऊपर मसा करें, अपना दिमाग ना लगाएं कि गंदगी तो नीचे लगती है, हम नीचे मसा कर लें। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ें हैं, चाहे तुम अक़ल से देख लो, चाहे तुम नक़ल से देख लो, हर तरह से निज़ाम तागूत ही रहेगा। हर तरह से आदमी किसी भी तरह से इसका सपोर्ट और इसकी तायद नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये लोग कि जब भी इनके सामने कुरान की आयतें पेश की जाती हैं, कोई ज़ईफ़ हदीस को लाकर उसके सामने खड़ा कर देते हैं कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ऐसा है, तो ज़ईफ़ हदीस तो मान्य है ही नहीं, ज़ईफ़ हदीस तो मान्य है ही नहीं। और ऐसे लोगों के सामने क्या हमारे सामने आप दलाइल ला करके रखो, दलाइल हमारे सामने पेश करो, ज़रा मुकाबला हम पल्ला से हो तो मज़ा आता है। एक ऐसे आदमी को घसीट रहे हो कि जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं, आप उसको ये चाह रहे हो कि किसी तरह से ये गुस्से में आ जाए, उत्तेजित हो जाए, किसी तरह से ये दिमागी तवाज़ुन इसका बिगड़ जाए, तो फिर मामला कुछ बने। तो इस याद रखो, ये हरकतें हमेशा कुफ़ारे मक्का करते रहे, और अगर आज भी तुम कर रहे हो तो तुम कुफ़ारे मक्का के नहज पर, उनके तरीक़े पर चल रहे हो, और तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों के साथ में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मक्कारों की सोहबत से हमको बचा ले, तौफीक दे उनको कि कम से कम वो कुरान को समझ सकें, उसके मुताबिक वो अमल कर सकें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्द कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है, और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशाक और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो।